حضرت لال شہباز قلندر تشریف لے جا رہے تھے تو ایک رچھ کو نچانے والا نظر آیا تو پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ بولا میں قلندر ہوں۔ اس دور میں بھی رچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بے اختیار ہو کر مسکرا دیے۔ یہ بات اس رچھ نچانے والے کو پسند نہیں آئی اور کہنے لگا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بھی قلندر ہوں۔ کہنے لگا آپ کیسے قلندر ہو؟ نہ آپ کے پاس رچھ ہے نہ ڈگڈگی، تو تماشا کیسے دکھائیں گے؟ آپ نے فرمایا پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں۔ رچھ والے نے اپنی ڈگڈگی بجائی اور رچھ کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ رچھ والے نے آپ سے کہا اب آپ کی باری ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر دو درختوں کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور رچھ والے کو فرمایا کہ نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جانا مگر واپس کبھی مت آنا۔ جیسے ہی رچھ والا نیچے سے گزرا اور ماحول ہی بدل گیا، نہ وہ سورج کی گرمی نہ وہ گرد و غبار، جہاں تک نظر دیکھے خوبصورت پہاڑ، سرسبز وادیاں، نہ موسم گرم نہ ٹھنڈا۔ اور ابھی اسی سوچ میں ہی تھا کہ دیکھا ایک عظیم لشکر سپاہیوں کا گھوڑوں پر سوار تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ گھبرا گیا کہ آج تو جان بچانی پڑے گی۔ پاس پہنچ کر لشکر کا سپہ سالار آگے بڑھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا سپہ سالار رچھ والے کو بولا بادشاہ سلامت آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ عالیہ کا رو رو کے برا حال ہوا ہے۔ اب وہ حیران و پریشان شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھ چل دیا۔ جب وہ محل پر پہنچا تو عظیم و شان عمارت دیکھ کر حیران ہوا اور اندر داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ گلے سے لپٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرے سردار آپ کہاں رہ گئے تھے؟ سب بھول کر نہا دھو لیجئے اور شاہی پوشاک پہن لیجئے۔ سالوں گزرنے کے بعد بچے ہوئے، پھر شہزادے بڑے ہوئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان، منہ سے ذائقہ چلا گیا۔ ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو خیال آیا کہ آخر کیا ہوا تھا۔ اس جستجو میں وہی پہنچا جہاں پر لشکر تھا تو دیکھا وہ درخت اب بھی موجود ہے۔ سوچا چلوں دیکھتے ہیں کیا، اور درخت کے بیچ سے گزرا، ماحول ہی بدل گیا۔ وہی وقت، وہی مقام، سامنے اس کا رچھ اور ڈگڈگی پڑی تھی، وہی گرمی، وہی گرد و غبار۔ پیچھے دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر کھڑے تھے۔ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ بولا جناب میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے۔ تو لال شہباز قلندر نے فرمایا وہ سب تماشا تھا۔